بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 16 اکتوبر سن 1902 دربار شام۔ بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس امام حمام علیہ الصلوۃ والسلام شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے تو حضور نے بیٹھتے ہی اپنی ایک رویا سنائی کہ میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا۔ دراصل ملائکہ کا تمثل تھا مگر آپ کی صورت میں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی ہے، گویا مجھے مارنے کے لیے ہے۔ میں نے کہا کوئی اپنی اولاد کو بھی مارتا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو ان کی آنکھیں پر آب ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں۔ آخر 2-3 بار جب اسی طرح ہوا پھر میری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک الہام میں یوں بھی فرمایا انت منی بمنزلت اولادی، اور یہ قرآن شریف کی ایک آیت کے موافق بھی ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤ قل فلما یعذبکم، المائدہ آیت 19۔ فرمایا ختم نبوت بھی ایک عجیب سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نبوت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اسی کے استفادہ سے ایک سلسلہ جاری کرتا ہے۔ یہ تو ایک علمی بات ہے، مگر کجا یہ کہ سلسلے کو الٹ پلٹ کر دوسرے نبی کو لایا جاوے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا نبی آوے، قطع نظر اس کے کہ وہ شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ خواہ شریعت نہ بھی رکھتا ہو تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آپ کے سوا اور آپ کے استفادہ سے الگ ہو کر نہیں آ سکتا۔ ساری برائے احمدیہ اس قسم کی باتوں سے بری پڑی ہے اور بہت سے اسلام اور بہت سے الہام اس کے ممید و معاون ہیں۔ علاوہ اس کے کم استخلف الذین سورہ نور آیت 56 میں جو استخلاف کا وعدہ ہے، یہ بھی اسی امر پر صاف دلیل ہے کہ کوئی پرانا نبی اخیر تک نہ آوے ورنہ کما باطل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کما کے نیچے تو مسیل کو رکھا ہے، عین کو نہیں رکھا۔ پھر یہ کس قدر غلطی اور جرت ہے کہ خدا تعالیٰ کے منشا کے خلاف ایک بات اپنی طرف سے پیدا کر لی جائے اور ایک نہایت قاد بنا لیا جائے، اور پھر کما میں مدت کی بھی تعین ہے، کیونکہ مسیح موسوی کے بعد 14ویں صدی میں آیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آنے والا مادی مسیح بھی 14ویں صدی میں آئے۔ غرض یہ آیت ان تمام امور کو حل کرتی ہے اگر کوئی سوچنے والا ہو۔ ابن مریم کا سوال بھی خدا تعالیٰ نے بڑی صفائی سے حل کیا ہوا ہے۔ سورہ التحریم میں اس راز کو کھول دیا ہے کہ مومن مریم صفت ہوتا ہے اور پھر اس میں نفخ روح ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسی ترتیب سے پہلے میرا نام مریم رکھا، پھر ایک وقت آیا کہ اس میں نفخ روح ہوا۔ اب مریم کے حمل سے جیسے مسیح پیدا ہوا جو اسی روح القدس کے نفخ کا نتیجہ تھا، اس لیے یہاں خود مسیح بنا دیا۔ براہین احمدیہ کو قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ جو سورہ تحریم میں بیان ہوئی رکھ کر دیکھو، اور پھر اس ترتیب پر غور کرو کہ جو براہین میں رکھی ہے کہ پہلے نام مریم رکھا، پھر نفخ روح کیا اور پھر یا عیسیٰ کہہ کر پکارا۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے بھی دراصل یہی زمانہ تھا۔ زمانہ بھی ایک قسم کی عقیم کی صورت پر ہوتا ہے، اور روح اللہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح کا تبریہ منظور تھا، کیونکہ بعض اولاد میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، اس واسطے روح اللہ کہہ کر اس الزام کو دور کیا۔ غرض حضرت مریم کے متعلق جس قدر واقعات قرآن شریف میں ہیں وہی الہام یہاں بھی موجود ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، سورہ مریم آیت 24۔ دراصل جس قسم کی گھبراہٹ مریم کو تھی، اسی قسم کا جوش اب بھی یہودیوں میں پیدا ہوا ہے، اور ایسا ہی انا لکا ھذا بھی براہین میں درج ہے۔ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کے مرنے کی خبر آئی تو زبان پر اس کے لیے جاری ہوا ماتا ضال حائمن۔ ایک شخص نبی بخش نام ساکن بٹالہ نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا کہ میں عیسائیوں سے بحث کرنے لگا ہوں۔ حضور نے اس کو لکھا کہ تم عیسائیوں سے کیا مباحثہ کرو گے، ان کی ساری باتیں تو تم خود مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر سمجھتے ہو، غیب دان مردوں کو زندہ کرنے والا کہتے ہو، اور پھر
تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ صرف وہی مس شیطان سے پاک ہے۔ غرض اس قسم کے جب تمہارے عقائد ہیں تو پھر ان سے کیا بحث کرنی چاہتے ہو؟ اس سلسلے کے بغیر اور کوئی صورت عیسائیوں سے مباحثے کی نہیں رہی۔ ہمارے مخالفوں نے تو اقبالی ڈگری کرا لی ہوئی ہے اور ان کے تمام عقائد باطلہ کی تائید کی ہوئی ہے۔ فرمایا مسیح کو جو روح اللہ کہتے ہیں اور عیسائی اس پر ناز کرتے ہیں کہ یہ مسیح کی خصوصیت ہے، یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ قرآن شریف میں مسیح پر روح اللہ کیوں بولا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے مسیح ابن مریم پر خصوصیت کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے جو ان کا تبریہ کیا ہے۔ بعض ناپاک فطرت یہودی حضرت مسیح کی ولادت پر بہت ہی ناپاک اور خطرناک الزام لگاتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ بعض ولد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کے پیدائش میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح اور حضرت مریم علیہ السلام کے دامن کو ان اعتراضوں سے پاک کرنے کے لیے اور اس اعتراض سے بچانے کے لیے جو ولد شیطان کا ہوتا ہے، قرآن شریف میں روح منو کا النساء آیت 72، اس سے خدائی ثابت کرنا حماقت ہے، کیونکہ دوسری جگہ حضرت آدم کے لیے نفخت فیہ من روحی بھی تو آیا ہے، الحجر آیت 30۔ یہ صرف تبریہ کیا ہے۔ جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہ ان سے بحث خاک کریں گے۔ 17 اپریل سن 1902 بروز جمعہ بعد نماز مغرب۔ میاں احمد دین صاحب اپیل نویس گجرانوالے سے حسب الحکم حضرت اقدس قادیان تشریف لائے۔ ان کی اتنی جلدی تشریف لانے پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ ریل بھی ایک عجیب شے ہے، ایک خارق عادت طور پر انسان کہیں کا کہیں جا پہنچتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی آنکھوں کے مرض سے شفا پانے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا اچھا کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا آنکھ، کان، ناک وغیرہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، انعام کی بھی کیا عجیب راہ اختیار کی ہے، اگر ایک آنکھ جاتی رہے تو کس قدر بلا نازل ہوتی ہے۔ پھر حضرت اقدس نے نواب محمد علی خان صاحب سے تعاون کا حال مالیر کوٹلہ کی طرف دریافت فرمایا۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ کچھ شروع ہے مگر کم۔ اب کے دفعہ رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ ہفتہ کل ہندوستان میں تو کم ہے مگر خاص پنجاب میں بہت ترقی پر ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ پنجاب ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی اس کا سر تو دریافت کرے۔ پھر فرمایا حکماں نے لکھا ہے کہ طاعون ہو الموت ہو، جس کے آثار ردی ظاہر ہوں، رنگ سیاہ ہو جائے اور جل جل موت ہو تو وہ بلائے آسمانی ہوتی ہے، ورنہ مشابہ بالطاعون گلٹیوں کا ہونا اور بخار کا ہونا طاعون نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے سب بچوں کو گلٹیاں نکل آئیں، صرف اینٹ گرم کر کے سینکتے رہے، سب کو آرام ہو گیا۔ طاعون تو ایک سر مخفی کی طرح ہے، ورنہ بعض اوقات اس کے عوارض ہو کر پھر انسان کو کچھ نہیں ہوتا۔ احمد دین صاحب اپیل نویس نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ اگر ایک محلے میں ایک مریض کو طاعون ہو اور اس محلے کے 5 کس یہ کہیں کہ اسے نکالا جائے اور 5 صد یہ کہیں کہ نہ نکالو تو ان 5 کی رائے پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر مریض یا اس کے ورثاء اس کی خلاف ورزی کریں تو زیر دفعہ 188 وہ مجرم گردانے جائیں گے۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا ایک طرح سے گورنمنٹ نے اپنے سر سے بلا اتار کر رعایا پر ڈال دی ہے۔ محلے میں اکثر عداوت وغیرہ بھی ہوتی ہے، خواہ لوگ ایک مبتلا بخار کو طاعون کہہ کر نکال دیں۔ پھر فرمایا آج میری زبان پر پھر یہ الہام جاری تھا، انی حافظ کل من فی الدار الا الذین علاؤ من استکبار، الا الذین علاؤ ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ خدا معلوم اس کے کیا معنی ہیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ متنبع رہیں، تقوی پر قائم رہیں۔ ایک علوب تو اس رنگ میں ہوتا ہے جیسے کہ اما بنعمت رب کا فحدث الضحیٰ آیت 12، اور ایک علوب شیطان کا ہوتا ہے جیسے ابا واستکبر البقرہ آیت 35، اور اس کے بارے میں ہے ام کنت من العالین سورۃ صاد آیت 76۔ یہ اس سے سوال ہے کہ تیرا علوب تکبر کے رنگ میں ہے یا واقعی ہے۔ خدا تعالیٰ کے بندوں کے واسطے بھی اعلیٰ کا لفظ آیا اور ہمیشہ آتا ہے، انک انت الاعلیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 69، مگر یہ تو انکسار سے ہوتا ہے اور وہ تکبر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔
فرمایا علوم جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے، اور شیطان کا علوم استکبار سے ملا ہوا تھا۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو آپ نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدہ کرتے تھے۔ جب اسی مکے میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دکھ دیا جاتا تھا، جب آپ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں، تو آپ کا دل خدا کا شکر سے بھر گیا اور آپ نے سجدہ کیا۔ حضرت اقدس کے مجلس میں شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں سے ایک کا ذکر ہوا تو فرمایا ایک دفعہ وہ شاید بٹالے میں تھے تو ایک نے حقے کا فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، حالانکہ غلط تھا، کہ حقہ دو قسم کا ہے، ایک وہ جو تکیوں میں ہوتا ہے 10 دن تک پانی نہیں بدلتے، اسے غسل نہیں دیتے، وہ تو حرام ہے، اور دوسرا جس کا پانی بدلتا رہتا ہے اور اسے غسل دیتے رہتے ہیں وہ حلال ہے۔ پھر اس کے بعد مفتی محمد صادق صاحب ایک انگریزی کتاب حضرت اقدس کو سناتے رہے، جس میں ایک موقع پر یہ بھی تھا کہ جب مسیح کو صلیب دی گئی تو اس وقت مردے قبروں میں سے نکلے۔ حضرت اقدس نے اس پر فرمایا عالم رویا میں مردے کے قبر سے نکلنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ کوئی گرفتار آزاد ہو۔ ممکن ہے کہ کسی نے اس وقت عالم کشفی میں یہ دیکھا ہو، ورنہ یہ اپنے ظاہری معنوں میں ہرگز نہیں ہوا۔